السلام علیکم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے فورٹ ولیم کالج۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم اس کے پس منظر، اس کے مصنفین اور ادبی خدمات پر بات کریں گے۔ یہ ڈیٹا میں نے اکٹھا کیا ہے، بہت ہی آسان ہے، لیکن اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جس کی وضاحت لازمی ہے۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام اردو ادب کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے۔ اردو نثر کی تاریخ میں خصوصاً یہ کالج سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگرچہ کالج انگریزوں کی سیاسی مقاصد کے تحت عمل میں آیا تھا، انگریزوں نے اپنی سیاسی مقاصد کے لیے کالج بنایا تھا، تاہم اس کالج نے اردو زبان کے نثری ادب کی ترقی کے لیے نئی راہیں کھول دی تھی۔ ہندوستان میں فورٹ ولیم کالج مغربی طرز کا، انگریزی طرز کا پہلا تعلیمی ادارہ تھا جو لارڈ ویزلی کے حکم پر 1800 میں قائم کیا گیا تھا۔ اس کالج کا پس منظر یہ ہے کہ 1798 میں جب لارڈ ویلزلی ہندوستان کا گورنر جنرل بن کر انگلینڈ سے آئے تو یہاں کے نظم و نسق کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ انگلستان سے جو نئے ملازمین کمپنی کے مختلف شعبوں میں کام کرنے یہاں آتے ہیں وہ کسی منظم اور باقاعدہ تربیت کے بغیر اچھے کارکن نہیں بن سکتے۔ یعنی جو افسر آتے ہیں انگلینڈ سے یہاں ہندوستان میں تو زبان سیکھے بغیر اچھی طرح سے یہاں حکومت نہیں کر سکتے۔ لارڈ ویلزلی کے نزدیک ان ملازمین کی تربیت کے دو پہلو تھے، ایک ان نوجوان ملازمین کی علمی قابلیت میں اضافہ کرنا اور اردو زبان سکھانا، جبکہ دوسرا ان کو ہندوستانیوں کی ثقافت سے واقفیت دلانا تھا، یعنی زبان سکھانا اور واقفیت دلانا۔ یہ دو پہلو تھے لارڈ ویلزلی کے نزدیک انگریز افسروں کے لیے۔ ان وجوہات کی بنا پر ویلزلی نے کمپنی کے سامنے ایک کالج کی تجویز پیش کی۔ کمپنی کے کئی عہدیداروں اور پادریوں نے اس کی حمایت کی اور اسی طرح یہ کالج عمل میں آیا۔ اور اسی طرح جان گلکرسٹ جو ہندوستانی زبان پر دسترس رکھتے تھے، جانتے تھے، کمپنی کے ملازمین کو روزانہ درس دینے کے لیے وہ بھی تیار ہو گئے، اور لارڈ ویلزلی نے یہ حکم جاری کیا کہ آئندہ کسی سول انگریز ملازم کو اس وقت تک بنگال، اڑیسہ اور بنارس میں اہم عہدوں پر مقرر نہیں کیا جائے گا جب تک وہ قوانین و ضوابط کا اور مقامی زبان کا امتحان نہ پاس کر لے۔ یعنی جب بھی کوئی انگریز افسر یہاں ہندوستان میں آئے گا تو سب سے پہلے وہ زبان کا ٹیسٹ پاس کرے گا کہ اس کو یہاں کی ہندوستانی زبان یعنی اردو آتی ہے یا نہیں، تب اس کو ہائر کیا جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد گلکرسٹ کی سربراہی میں جنوری 1799 میں ایک مدرسہ اورینٹل سیمینری قائم کیا گیا، جو بعد میں فورٹ ولیم کالج کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ یعنی پہلے اورینٹل سیمینری ایک چھوٹا سا ادارہ قائم کیا گیا، پھر بعد میں فورٹ ولیم کالج وجود میں آیا۔ کچھ مسائل کی وجہ سے اس مدرسے سے بھی نتائج برآمد نہ ہوئے اورینٹل سیمینری سے، جن کی توقع کی جاتی تھی، جس کے بعد لارڈ ویلزلی نے کالج کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کیا۔ یعنی اورینٹل سیمینری نے وہ مقاصد پورا نہیں کیے تو پھر کالج کو عمل میں لایا گیا، فورٹ ولیم کالج کو۔ کالج کا قیام لارڈ ویلزلی نے کمپنی کے اعلیٰ حکام سے منظوری حاصل کر کے 10 جولائی 1800 میں فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے قیام کا اعلان کیا۔ کلکتہ میں یہ کالج قائم کیا گیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کالج کا یوم تاسیس بنانے کا دن 23 مئی 1800 تصور کیا جائے گا، کیونکہ یہ دن سلطان ٹیپو شہید کے دارالحکومت سرنگا پٹم کے سقوط کی پہلی سالگرہ کا دن تھا، جبکہ کالج میں باقاعدہ درس و تدریس کا سلسلہ 23 نومبر 1800 کو یعنی کالج کے قیام کے اعلان کے کوئی 6 ماہ بعد شروع ہوا۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیں، اس تاریخ کو 23 مئی 1800 کو انہوں نے ٹیپو سلطان کو شکست دی تھی 1799 میں، 23 مئی 1799 میں۔ اگرچہ کالج 10 جولائی 1800 کو قائم کیا گیا، لیکن اس کا جو ڈیٹ ہے وہ 23 مئی رکھا گیا، کیونکہ اس تاریخ کو انہوں نے ہندوستان میں ٹیپو سلطان کو شکست دی تھی تو یہ ایک یادگار بنانا چاہتے تھے، تو اسی وجہ سے جولائی کے بجائے اب 23 مئی موجود ہیں۔ اچھا،
تو درس و تدریس کا جو سلسلہ تھا وہ 23 نومبر 1800 کو یعنی کالج کے قیام کے اعلان کے کوئی 6 ماہ بعد شروع ہوا۔ کالج کے قواعد و ضوابط بنائے گئے۔ اس کے علاوہ گورنر کو کالج کا سرپرست قرار دیا گیا۔ کالج کا سب سے بڑا افسر پرووسٹ کہلاتا تھا۔ پرووسٹ کا برطانوی کلیسا کا پادری ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ کلیسا جو وہاں پر عیسائی عبادت کرتے ہیں تو اس کا جو پادری ہو اور اس کے علاوہ وہ علم و تربیت میں بھی آگے ہو تو یہاں کا بڑا افسر ہوتا یعنی پرنسپل ہوتا۔ اس کے لیے پرووسٹ ہونا لازم، پادری ہونا لازمی تھا پرووسٹ کے لیے۔ مشہور یہ ہے کہ گلکرسٹ یہاں کے پرنسپل تھے، لیکن ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہندوستانی شعبے کے سربراہ تھے گلکرسٹ، جبکہ پرنسپل پرووسٹ کہلاتا تھا۔ نصاب تعلیم یعنی تعلیم کے لیے کون سا نصاب تھا، کیا کیا چیزیں پڑھائی جاتی تھی، کیا کیا چیزیں لکھی جاتی تھی۔ فورٹ ولیم کالج کے ریگولیشن کے تحت کالج میں اردو یعنی ہندوستانی، انگریز اردو کو ہندوستانی کہتے تھے ہندوستان کی مناسبت سے، تو فورٹ ولیم کالج کے ریگولیشن کے تحت کالج میں اردو، عربی، فارسی، سنسکرت اور مرہٹی وغیرہ زبانوں کے شعبے قائم کیے گئے۔ اس کے علاوہ اسلامی فقہ، ہندو دھرم، اخلاقیات، اصول قانون، برطانوی قانون، معاشیات، جغرافیہ، ریاضی، یورپ کی جدید زبانیں، انگریزی ادبیات، جدید و قدیم تاریخ ہندوستان، دکن کی قدیم تاریخ، طبیعیات، فزکس، کیمسٹری اور علوم و نجوم وغیرہ کی تعلیم کا بندوبست بھی یہاں پر کیا گیا۔ کالج میں مشرقی زبانوں کی تعلیم پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ تو یہ تمام نصاب تھا۔ یہاں پر کتابیں بھی لکھی جاتی تھی بڑی بڑی زبانوں یعنی عربی، فارسی، سنسکرت، اس کے شعبے قائم ہوئے، اور ساتھ میں یہ جو مزید تعلیم ہے یہ بھی دی جاتی تھی مذہب کے حوالے سے بھی۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین۔ فورٹ ولیم کالج صرف ایک تعلیمی ادارہ نہ تھا، صرف اس میں تعلیم نہیں دی جاتی تھی، انگریزوں کو اردو نہیں سکھائی جاتی تھی، بلکہ یہ کالج اس زمانے میں تصنیف و تالیف کا بھی بڑا مرکز تھا۔ تصنیف، تالیف یعنی کتابیں لکھنا۔ اس کالج کے اساتذہ اور منشی کتابیں بھی لکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کالج میں لغت، تاریخ، اخلاقی، مذہبی اور قصوں کہانیوں کی کتابیں بڑی تعداد میں لکھی گئی۔ مصنفین کی حوصلہ افزائی کے لیے منظور شدہ کتابوں پر انعام بھی دیا جاتا تھا، یعنی جن کی کتاب اچھی ہوتی اس کو پھر اس کے حساب سے انعام دیا جاتا تھا۔ کالج کے قیام کے ابتدائی 4 سالوں میں 23 کتابیں لکھی گئی۔ ابتدائی 4 سالوں میں 23 کتابیں۔ ذیل میں بعض مشہور اہم مصنفین اور ان کی تصانیف کا ذکر اختصار کے ساتھ درج ہے۔ مختصر گلکرسٹ تھے، یہاں کی زبانوں کو جانتے تھے۔ قواعد کی کتاب اردو کا، انگریز تھے لیکن اردو قواعد کی کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ اردو ہندوستانی لغت، اس طرح کچھ نام ہے، میں نے یہاں پر ان تصانیف کا ذکر نہیں کیا، بھول چکا ہوں۔ تو گلکرسٹ تھے، اردو ہندوستانی انگریزی لغت، اسی طرح قواعد کے حوالے سے کتاب لکھی، 2-3 کتابیں اور لکھی۔ میر امن تھے، باغ و بہار مشہور، حیدر بخش حیدری آرائش محفل، شیر علی افسوس، انہوں نے بھی ایک آرائش محفل اور مزید کچھ کتابیں لکھی۔ میر بہادر علی حسینی، انہوں نے کچھ کتابیں لکھی، قصے بے نظیر بدر منیر، اس طرح اور مظہر علی ولا، مرزا کاظم علی جوان، خلیل خان اشک، جنہوں نے داستان امیر حمزہ کا ترجمہ کیا، نہال چند لاہوری اور بینی نارائن جہاں، یہ تمام ہے انہوں نے یہاں پر تراجم کیے یا کتابیں لکھی خود سے۔ کالج کی خدمات، کیا خدمات سر انجام دی اس نے؟ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ انگریزوں نے یہ کالج سیاسی مصلحتوں کے تحت قائم کیا تھا تاکہ انگریز یہاں کی زبان سیکھ کر، رسم و رواج سے واقف ہو کر اہل ہند پر، ہندوستانیوں پر مضبوطی سے حکومت کر سکے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ فورٹ ولیم کالج شمالی ہند کا وہ پہلا ادبی اور تعلیمی ادارہ ہے جہاں اجتماعی حیثیت سے مشترکہ طور پر ایک واضح مقصد اور منظم ضابطے کے تحت ایسا کام ہوا جس سے اردو زبان و ادب کی بڑی خدمت ہو گئی۔ اس کالج کے ماتحت جو علمی و ادبی تحلیقات ہوئی، جہاں وہ ایک طرف علمی و ادبی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں تو دوسری طرف ان کی اہمیت و افادیت اسی بنا پر بھی ہے کہ ان تحلیقات نے اردو زبان و ادب کے مستقبل کی تعمیر و تشکیل میں بڑا حصہ لیا۔ خصوصاً ان تحلیقات نے اردو نثر،
اور اس کی روش کو ایک نئی راہ پر ڈالا۔ یعنی علمی لحاظ سے بھی یہ کتاب اہم تھی، مختلف قسم کے علوم و فنون کے تراجم ہوئے، لیکن اردو زبان بلکہ اردو نثر کو انہوں نے ایک نئی راہ پر ڈالا، ایک نئی شکل اس کو دی۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام سے قبل اردو زبان کا نثری ذخیرہ بہت محدود تھا۔ اس اردو زبان میں بہت سی کتابیں، نثری کتابیں نہیں لکھی گئی تھی۔ اردو نثر میں جو چند کتابیں لکھی گئی تھی ان کی زبان مشکل، ثقیل اور بوجھل تھی۔ رشتہ معنی کی تلاش یعنی مفہوم کی تلاش جوئی شعر لانے سے کسی طرح کم نہ تھی، یعنی مشکل تھی، ان کتابوں کو سمجھنا مشکل تھا۔ فارسی اثرات کے زیر اثر اسلوب نگارش تکلف اور تصنع سے بھرپور تھا۔ ہر لکھنے والا اپنی قابلیت جتانے، اپنی قابلیت دکھانے کے لیے، نمائش کے لیے اور اپنے علم و فضل کے اظہار کے لیے موٹے موٹے اور مشکل الفاظ ڈھونڈ کر لاتا تھا۔ فورٹ ولیم کالج سے پہلے جو نثر لکھی جاتی تھی، لیکن فورٹ ولیم کالج کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اس نے اردو نثر کو سادگی کی نعمت سے نوازا۔ سادگی، روانی، بول چال والا انداز، معاشرے کی عکاسی وغیرہ اس کالج کے مصنفین کی تحریروں کا نمایاں وصف ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی بدولت تصنیف و تعلیف کے ساتھ ساتھ ترجمے کی اہمیت بھی واضح ہوئی۔ یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ ترجمے بھی یہاں پر ہوئے، ترجمے کے حوالے سے بھی یہ ایک بڑا ادارہ ہے۔ منظم طور پر ترجمے کی کوششوں سے اردو نثر میں ترجمے کی روایت کا آغاز ہوا، اور 19ویں اور 20ویں صدی میں یعنی علی گڑھ یہ جو دار ترجمہ تھا دکن کا، یہ وہ نیکولر یونیورسٹی 19ویں اور 20ویں صدی میں اردو نثر میں ترجمے کی جتنی تحریکیں شروع ہوئی، ان کے پس پردہ فورٹ ولیم کالج کا اثر کار فرما رہا۔ یعنی باقاعدہ آغاز فورٹ ولیم کالج نے کیا، بعد میں جو دہلی کالج اور یہی جو حیدرآباد دکن جامعہ عثمانیہ، یہ تمام اس میں جو تراجم ہوئے تو اس کے پیچھے فورٹ ولیم کالج کے اثرات تھے۔ فورٹ ولیم کالج کی بدولت تصنیف و تعلیف کی اہمیت کے علاوہ اسلوب بیان کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی، بیان کرنے کے اسٹائل کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی۔ یہ محسوس کیا گیا جس قدر موضوع اہمیت کا حامل ہے، فکر اہمیت کا حامل ہے، اس قدر اسلوب بیان کی سادگی، سلاست اور زبان کا اردو روزمرہ کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی موضوع کے ساتھ ساتھ فن بھی ضروری ہے، فن پر بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ قاری بات کو صحیح طور پر سمجھ سکے۔ اب آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں لیکن وہ مشکل الفاظ ہوں، مشکل تراکیب ہو تو پھر اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، تو سادگی پیدا ہوئی تاکہ قاری بات کو صحیح طور پر سمجھ سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مطالب کو یعنی موضوعات کو سادہ، آسان اور عام فہم زبان میں بیان کیا جائے تاکہ قارئین اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکے۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین کی کوششوں کی بدولت اردو زبان بھی ایک بلند سطح پر پہنچی۔ فورٹ ولیم کالج کی اردو تصانیف سے قبل اردو زبان یا تو پرتکلف داستان سرائی تک محدود تھی، یعنی داستانیں لکھی جاتی تھی فورٹ ولیم کالج سے پہلے اردو زبان میں، یا پھر اسے مذہبی اور اخلاقی تبلیغ کی زبان تصور کیا جاتا تھا۔ مختلف علاقوں سے لوگ آتے، مختلف ممالک سے، اور یہاں پر اردو زبان میں تبلیغ کرتے تھے۔ ہندوی میں جو اردو کی پرانی زبانیں ہیں، تو صرف داستانوں اور مذہب تک یہ زبان محدود تھی فورٹ ولیم کالج سے پہلے، لیکن فورٹ ولیم کالج میں لکھی جانے والی کتابوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اردو زبان میں اتنی وسعت اور اتنی صلاحیت ہے کہ اس میں تاریخ، جغرافیہ، سائنس، داستان، تذکرے، غرض کے ہر موضوع اور مضمون کو آسانی سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی یہ صلاحیت موجود ہے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ چکی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔